بناتے تھے, آج اتنا کھا رہے, فاتحہ کی کیا ضرورت ہے؟ بولے ایسا سے کرونا کی ضرورت میں بن کے آ گیا. یہ ہم آپ کو کھلے کھلے بات بول رہے ہیں, آپ ایسی تقریر تو نہیں سنیں گے, اب بعد میں بھی نہیں سنیں گے. سنیں ایسی تقریر نہیں سن سکتے, اس لیے مخالفت کرتے. یہ پکوڑے سلے کلیاں, یہ اعتدال پسندیاں جو اسلام کو مٹا رہے, انہوں ہماری مخالفت کرتے ہیں. ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے, ہم بحرالعلوم کے غلام ہیں, ہم کسی کی مخالفت سے نہیں ڈرتے. جتنی مخالف ہوتی اتنی زور سے بولتے ہیں ہم. کوئی ہمارے کے سامنے بولا فاتحہ نہیں دینا تو 100 مرتبہ فاتحہ 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 بولتے. آپ بھی ایسی کرنا, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب اس کی دلیل لا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. کوئی بولا یا غوث نہیں بولنا تو 1000 مرتبہ اس کو بولنا یا غوث یا غوث یا غوث. کوئی بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا تو کروڑوں مرتبہ بول دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بولیے نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب ایسا چلیں گے تو اسلام قائم رہے گا, نہ تو بابری مسجد تو نہیں ملی, اب آپ کو بھی یہاں سے بڑھا دیں گے, کشمیر کا حال ہو جائے گا. یہ لوگوں نے بابری مسجد کو نہیں بچایا تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ ان کا نے کارا ہے, موٹرا ہے, منگلا, انہوں کہیں بھی بھاگ کے چلے آتے. باہر پیسے رکھے ہوئے ان لوگوں کے, انہوں چلے جائیں گے, ہم مر جائیں گے. ہم کو مرنا نہیں ہے, رسول کا جھنڈا اٹھانا ہے. سمجھ لو آپ کھلی کھلی بات. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا سرکار نے اعلان فرمایا. سنیے, سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی والدی والناس اجمعین. وہ ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھ کو اتنا محبوب نہ رکھے کہ نہ اس کے باپ ماں سے زیادہ مجھے محبوب رکھے, اس کے بیٹا بیٹی سے زیادہ مجھے محبوب رکھے, اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرے. یہ سرکار بول رہے ہیں. یعنی باپ کی محبت بھی چھوڑ دینا, ماں کی محبت بھی چھوڑ دینا, بچوں کی محبت بھی چھوڑ دینا, خاندان کی محبت بھی چھوڑ دینا, ساری محبتیں چھوڑ دینا, اور پیار کرنا تو کس سے؟ رسول پاک سے. اب باپ بولا میلاد کا جلسہ مت کرو, باپ کو چھوڑ دینا, میلاد کا جلسہ کرنا. بولیے کسی کو اعتراض ہے تو کھڑے جائیے, پھر دلائل دیتا ہوں پھر یہاں سے. میلاد کا تعلق سرکار کی محبت سے ہے. کوئی بولا میلاد کے جلسے میں کام نہیں کرنا, ماں کو چھوڑ دینا, میلاد کا کام کرنا. کیونکہ سرکار فرمائے کہ میری محبت ماں باپ اولاد سے زیادہ رکھنا, یہ ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا. حضرت عمر کون ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ جن کو سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر نبی ہوتے. وہ شان کے مالک حضرت عمر. ان سے سرکار نے ایک مرتبہ پوچھا, یہی پوچھنے کے لیے میلاد کا جلسہ منایا جاتا, آپ سے بھی پوچھا جا رہا. وہ حضرت عمر سے نہیں پوچھے سرکار جانتے تھے کہ عمر کون ہے. یہ سوال تا قیامت اپنی امت سے پوچھ رہے ہیں, حضرت عمر کو سامنے رکھ کے. کیا پوچھے سرکار نے حضرت عمر سے؟ سرکار نے پوچھا عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے. کیا پوچھا؟ مجھ سے کتنی محبت ہے. یہ میاں توفیق میں آپ جلسہ رکھیں یا ادھر ادھر پھرنے کو رکھیں, وہ انتظامات چھوڑو, دوسروں کو بیٹھ کے سنو. ایک دو چار آدمیوں کو انتظام کو چھوڑو. اب ہر چیز آپ دیکھیں گے تو جلسہ کون سنیں گا؟ آپ لوگ بیٹھ کے سننا, آپ لوگوں کی خاطر رکھو میں یہ جلسہ. ارے چل بند کر دو, یہ بھی ہٹا دو. آواز اتنی کافی ہے, پورے محلے میں جاتی میری آواز. آپ کو میں نہیں بولا مائک رکھو بول کے, مائک نہ کو رکھو, کچھ بھی نہ رکھو, آپ بیٹھو خالی. وہ پوروں کو بلاؤ. انتظامات کہاں ہیں؟ میں اب اہم بیان کر رہا ہوں آپ کی خاطر. آپ نوجوان سننا, آپ کے جذبے اضافہ ہونا. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھو. اتنی محنت کر کے جلسہ نہیں سنے تو کیا بات ہے؟ گھڑے بھر دودھ میں ہو جاتا معاملہ. اس لیے گھڑے بھر دودھ کو بالکل ایسا اپوٹ بناؤ کہ 12 ربیع کی کھیر بن جائے. سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اے عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے.
اب حضرت عمر کو محبت نہیں ہے تو چپ سرکار کے ساتھ ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں اس کو بہت ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں, لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میرے کو اہم باتیں بھی آپ کو بیان کرنا ہے. آپ پڑھے لکھے بچے ہیں اور ایسے محلے میں رہتے ہیں, تو میں آپ کو ایسے دلائل دوں گا کہ آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے. آپ ہر سرکار کی محبت کرنے والے ہو, دوسرے کو بھی سرکار کا محبت کرنے والا بنائیں. مقصد یہ ہے جلسے کا. سرکار نے پوچھا محبت کتنی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ, میری جان سے محبت ہے, اس کے بعد آپ سے محبت رکھتا ہوں. یہ حضرت عمر کا جواب تھا. اب توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. حضرت عمر سے سرکار نے فرمایا, اے عمر تم میں ایمان نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی, پورا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ حضرت عمر جس کے ایمان کی خوشی فرشتوں نے منائی. آپ اگر حدیث پڑھیں گے, آپ اگر اسلامی کتابوں کا مطالعہ رکھتے ہیں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر کا کیا ہے, جس کو سرکار بول رہے ہیں کہ ان میں وہ صلاحیت ہے جو نبیوں میں ہوتی ہے. لیکن سرکار بول رہے ہیں کہ ایمان نہیں ہے. اور یہاں ٹھہر کے آپ سے بولوں گا, توجہ اس لیے چاروں میں آپ کی, پورے کان ادھر لگائیے, بلکہ دل کے کانوں سے سنیے آپ کہ سرکار نے کیا کہا. فوراً حضرت عمر نے تو یہ بولا نا, یا رسول اللہ میں جان سے محبت رکھتا ہوں. ہر کوئی اپنی جان سے محبت رکھتا ہے. حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ فطرتاً تھا. ہر ایک کو جان سے محبت ہے. اگر بابا آگ میں چلے گئے تو بیٹا نہیں جاتا, دوسروں کو بلاتا آگ بجھاؤ بول کے. بابا پولی میں کود گئے تو انہیں بھی کود جاتا, تیرنا نہیں آیا تو. گھر کو آگ لگ گئی, اب اتنا سیلاب آیا, کیا انہوں کود گئے؟ ایک بابا بن کے پورے بہ گئے. پھر بڈھے کو بھی کود جانا چاہیے تھا. ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن حضرت عمر نے یہی بات کہی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان نہیں ہے. کس سے کریں؟ حضرت عمر سے, جو سرکار کے ہر مرحلے پہ ساتھ ہے, ہر مقام پہ ساتھ ہے. صرف محبت رسول میں سرکار نے ایک منافق کو اڑا دیا حضرت عمر نے. یاد ہے نا وہ قصہ؟ مرا دیا. ایک فیصلہ لینے یہودی اور منافق آئے. سرکار کے زمانے میں منافق تھے, تو یہ دور میں کتنے منافق نہیں ہوں گے. سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے منافق کرتے تھے, کلمہ پڑھ کے. تو ایک فیصلہ سرکار نے یہودی کے حق میں کیا. وہ بولا کہ حضرت عمر کے پاس جائیں گے. یہودی بولا ٹھیک ہے. حضرت عمر کے پاس آئے, منافق لے کر آیا, بولا میرا جھگڑا یہودی کے ساتھ ہے. یہودی بولا ہم آپ کے آقا کے پاس سے آ رہے ہیں, آقا نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. حضرت عمر کو اتنا سننا تھا, بولے ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں. یہ نہیں دیکھے انہیں کلمہ پڑھتا, یہ نہیں دیکھے کہ مسجد نبوی آیا ہے, یہ نہیں دیکھے کہ وہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اندر گئے تو کوئی قانون کی کتاب نہیں لائے, بلکہ اندر سے لائے تو لنگی تلوار لائے. ایک مرتبہ پھر پوچھا, تو سرکار کے دربار سے آ رہا ہے, سپریم کورٹ سے آ رہا ہے, سٹی کورٹ کی طرف, کیا عقل کا ہندہ ہے؟ ہاں, کدھر آیا؟ سرکار کے پاس گیا, سرکار یہودی کے حق میں فیصلہ کرے, منظور نہیں کرتا سرکار کی بات. تلوار اٹھائی, جو مارا سر الگ دھڑ الگ ہو گیا. یہ حضرت عمر ہے. آپ کے سامنے بولے سرکار کو اختیار نہیں, آپ خاموش بیٹھ جاتے. آپ کے سامنے بولے میلاد نہیں منانا, آپ خاموش بیٹھ جاتے. آپ کے سامنے بولے یا رسول اللہ نہیں بولنا, آپ خاموش بیٹھ جاتے. حضرت عمر کا طریقہ اختیار کرو. کم سے کم اگر لوہے کی تلوار نہیں چلا, زبان کی تو تلوار چلاؤ. ہے نہیں؟ ہے نہیں؟ کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ. تلوار کی ضرورت ہے, تلوار چاہیے. اگر لوہے کی تلوار نہیں چلا سکتے تو زبان کی تو چلا سکتے. اتنا تو بول سکتے تو گستاخ ہے, بدعقیدہ ہے, تو پکوڑا ہے, چل یہاں سے جا. اتنا تو بول سکتے نا. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ سارے مدینے میں ایک شور ہو گیا کہ حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا, مسلمان کو مار دیا. سرکار دو عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. سرکار کے سامنے بھی آ کے کہا گیا حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا. سرکار نے کیا فرمایا سنیے, سننے کو تیار ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے عمر کسی مسلمان کو مار ہی نہیں سکتے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ حضرت عمر نے مسلمان کو نہیں مارا ہے, رسول کے گستاخ کو مارا ہے.
समझ में आ गई बात आपके? हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमा दिया ये गुस्ताख है, और अल्लाह ने भी कह दिया ये गुस्ताख है। तो गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। सब बोलिए भाई, आप करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं रसूल से मोहब्बत? गुस्ताखे रसूल की एक सजा ये है। अगर ये दिल में बात नहीं बैठी तो अपना ईमान का इलाज करो। किसी वली की दरगाह को चूमो, समझ में आता। हाँ, ये हजरत उमर ने बता दिया हमारे को। ऐसे उमर सरकार से मोहब्बत करने वाले, सरकार उनको बोल रहे हैं ए उमर ईमान नहीं है। उन्होंने बोले क्या? उन्होंने बोले कि मेरा मुझे जान अजीज है, उसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूं। तो सरकार बोल रहे ईमान नहीं है। अब यहां क्या बोलते हैं हमारे लोग? नहीं भाई, उसको नहीं बोलना बदअकीदा, उसको पकौड़ा नहीं बोलना, रिश्तेदारी नहीं तोड़ लेना, उसको बुरा नहीं बोलना। अब सरकार समझाना, तो सरकार हजरत उमर को समझाना था ना। एकदम सरकार बोले नहीं ईमान नहीं है। बोले कि नहीं बोले? हदीस पढ़ लो, बुखारी शरीफ खोलो पढ़ो। सरकार बोले ना, ये बात समझो आप। सरकार बोले ईमान नहीं है, ईमान नहीं है बोल दिए। सरकार तो समझाना था ना। सरकार तो रहमत लिल आलमीन है ना। सरकार तो रहमत तो रऊफुर रहीम है ना। आप ज्यादा मोहब्बत रखते हैं इंसानों से, सरकार इंसानों से मोहब्बत रखते हैं। अमन का पैगाम दिया, इंसानियत को संवारा मेरे आका ने। मगर सरकार ने क्या कह दिया? ईमान नहीं है। वो भी हजरत उमर को सरकार समझाना था ना। हमारे को बोलते आके नहीं आज समझाना मौलाना, ऐसा नहीं बोलना किसको भी पकोड़ा, ऐसा नहीं बोलना किसको भी बदअकीदा, ऐसा किसको भी नहीं बोलना गुस्ताख। जब हमारे सामने बोलेगा ये सरकार की सुन्नत है, जो हमारे सामने आके सरकार की मुखालिफत करेगा हम उसको पकोड़ा बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि सरकार ने हजरत उमर सामने है, सरकार हजरत उमर को समझाना था। इन्होंने समझाओ कहते, उन्हें समझता नहीं, आपको ले जाके पकोड़ा बना देता। ये किधर बातें सुना रहे, किसको सुना रही है बातें? समझाना था, बोलना था, बताना था, उसके पैरा पड़ना था। हम पैर नहीं पड़ते, ठोकर मार देते। आप क्या करते? बोलो। हाँ, हजरत वो सुन्नत है रसूल पाक की। जब हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप, मेरी जायदाद, मेरे बाल बच्चे, मेरी बीवी, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी सारी दुनिया, यहां तक के मेरी जान भी या रसूलल्लाह आप पर कुर्बान है, जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो सरकार ने फरमाया उमर अब तुम्हारा ईमान तकमील पर पहुंचा। आप समझ में आ गई बात? अरे उससे था क्या ये? अरे बड़ी तकलीफ दे रहा हूं मेरे को। ये निकालो फिर ये। अरे मगर ये भी रहना है। ये काहे को यार हो? ये देखो अंग्रेजों की चालें। वो लगाओ नीचे लगाओ। एक मैं दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक सलीम। तो पता क्या चला? हजरत उमर के पास क्या नमाजें नहीं थी, हजरत उमर के पास क्या जिहाद नहीं था, हजरत उमर के पास कुरान का पढ़ना नहीं था, हजरत उमर से ज़्यादा कोई मुत्तकी परहेज़गार है। लेकिन सरकार ने क्या कहा? सिर्फ मोहब्बत इतनी कही कि मेरी जान अजीज़ है। सरकार क्या कहा? नहीं, मेरे से अगर मोहब्बत करना है तो माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करना, औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करना, जान से ज़्यादा मोहब्बत करना। जब कहीं ईमान तकमील पाता है तो इसीलिए मोहब्बत रसूल ईमान है, और जिसका ने ईमान होता है उसका ने मोहब्बत रसूल होती है। मोहब्बत रसूल नहीं होती है तो ईमान नहीं होता है, और मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि मीलाद मनाया जाता है, ईमान मनाया जाता है। अब मैं आपको हदीस बताया, अब मैं कुरान की तरफ आ रहा हूं, और मैं तकरीर को जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे रोज़ाना तकरीर है। तो मैं लेकिन आपको अहम बात अब कुरान पाक की तरफ, वरना इस सिलसिले में बहुत सारी बातें आपको बताता था, लेकिन अहम तरीन बात आज कुछ नई बातें आपको बताऊंगा। आप सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? यहाँ हाल ऐसा हो गया हमारे सुन्नियों का, यहाँ बैठे तो जी 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 जी,
پھر وہاں گئے تو ان کی چائے پیتے ان کے نہیں جاتے. وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. یہ ڈوغلا بنا کرے تو ہمارے پاس نہیں رہنا. یا تو ادھر ہو جاؤ یا تو ادھر ہو جاؤ. میں تو بولوں آپ ادھر ہی چھو جاؤ. اب جو بات سرکار نے فرمائی نا یہی بات قرآن کہہ رہا ہے. سنیے ہے نا کیسا ہے باپو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک سورہ توبہ سے پڑھ رہا ہوں. اب قرآن کو بھی مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ کے اس لحاظ ایمان کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے عرض کر رہا ہوں, تاکہ آپ کے دل میں بات بیٹھ جائے. آج جو مروت ہو گئی نا ڈوغلوں سے, سلح کلیوں سے, انہوں نے آپ کے ایمان کو خراب کر دیا. کچھ سلح کلیاں بھی ہے, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. ایک صاحب بولنے لگے فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا, میلاد منائے تو بھی چلتا, نہیں تو بھی چلتا, 11ویں کرے تو بھی چلتا, نہیں چلتا, کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو بھی چلتا, نہیں پڑھے تو بھی چلتا. بولا یہ چلتا ولتا نہیں ہے. سنو, فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں درگاہ کو گئے تو بھی چلتا, نہیں گئے تو بھی چلتا کہتے. مولا یہ چلتا ولتا نہیں ہے. مولانا سنیے, آپ جو بول رہے ہیں نا فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا, میلاد شریف منائے تو بھی چلتا, نہیں منائے تو بھی چلتا, تو میں بولا آپ رہے تو بھی چلتا, نہیں رہے بھی تو چل رہا, زہر کھا کے مر جاؤ. ہاں, ان لوگوں کو ایسی جواب دینا. ہمارے پاس تو فاتحہ دیا تو ہی چلتا, آپ بولو. میلاد منائی تو ہی چلتا, آپ بولیے بولیے. ہاں, ہمارے پاس 11ویں کرے تو ہی چلتا, یا غوث بولے تو ہی چلتا, یا رسول اللہ بولے تو ہی چلتا, بحر العلوم کی درگاہ کو چومے تو چلتا. ہمارے پاس یہ چلتا, اور چلتا ہی نہیں ایسا دوڑتا جنت میں چلے جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ وہی بات قرآن سے میں عرض کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی ہے, پارہ 10 ہے, آیت نمبر 24 ہے. 24 نمبریوں کو بتا دو آپ. یہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا. اب ایک ایک الگ الگ سنیے. قل, اے حبیب اپنے غلاموں سے کہیے کیا, ان کانا اگر وہ آپ کے باوا ہوں, اباؤکم باوا, باوا سمجھ گئے, باوا ڈیڈی. ہاں, اگر وہ باوا ہوں ڈیڈی ہوں کوئی بھی ہو باوا, اور ابناؤکم اور آپ کے بیٹے, بیٹا لگتے جگر, سمجھے, وہ اخوانکم اور بھائی, بھائی ہے میرا, یہ بھائی ہے. نختر وہ ازواجکم اور بیویاں, اور تمہاری بیویاں, وہ عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے, کنبے والے, وہ اموال نخترفتوہا اور وہ مال جس کو تم نے کمایا بڑی محنت سے, وہ تجارت ہم تخشونہا کسادہا اور وہ تجارت جس کا خوف تم کو لگا رہتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے, وہ مساکینہم یرزونہا یعنی وہ گھر وہ محل جو تم شوق سے بنائے اپنی مرضی سے, یہ بیڈ روم ایسا رہنا, کمرہ ایسا رہنا, واش روم ایسا رہنا, وہ فلاں ایسا رہنا, یہ کلر ہونا, ہر کمرے کا کلر ہونا, یہ ساری چیزیں یرزونہا میں آ گئی. کیا پتہ چلا؟ تمہارے ماں باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہاری خاندان والے, کنبے والے, اور تمہارا مال, تمہاری وہ تجارت جو تم کرتے ہیں, اور تمہارے گھر. کتنی باتیں بتا دی اللہ نے. اسی چکر میں تو ہمیں نا, انہیں بھائی ہے, انہیں باپ ہے, انہیں ہماری تجارت ہے, یہ ہماری دکان ہے, یہ ہمارا بینک بیلنس ہے, یہ ہم گھر بنائے ہیں, اسی میں کپا ہے نا. اس واسطے تو لیڈروں کی چمچا گیری کر رہے. اللہ بولا لیڈروں کی چمچا گیری نہ کرو. سنو کیا بول رہا اللہ. اللہ کہہ رہا احبا الیکم من اللہ و رسولہ. اگر یہ چیزیں, کون سی چیزیں؟ ماں باپ, بیٹا بیٹی,
اور بھائی بیویاں مال جائیداد تجارت اور گھر اگر احب الیکم من اللہ و رسولہ وہ جہادی فی سبیلہ اگر یہ اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں جہاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ امری پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو اللہ عذاب دے گا. اگر یہ گھر کی محبت ہے آپ کو مال کی محبت ہے تجارت کی محبت ہے زراعت کی محبت ہے بھائیوں سے محبت ہے بیویوں سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے بھائیوں سے محبت ہے ماں باپ سے محبت ہے تو پھر اللہ یہ زیادہ محبت اللہ رسول سے رکھتے ہیں تو پھر انتظار کرو اس کا عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا. جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا یعنی میری زبان میں جو میلاد نہیں مناتا جو کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھتا جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ جس کو چاہا اس کو نہیں چاہتا تو پھر عذاب کا انتظار کرے. اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا انہوں بڑے سمجھانا تھا ان کو انہوں نہیں سمجھتے اللہ ہدایت نہیں دیتا اس لیے ان کو سمجھانا نہیں ان کو تو حضرت عمر جو کرے وہ کرنا. سمجھ میں آیا؟ یہ قرآن ہے نہ تو قرآن دیکھ کے پڑھ لو آپ آ کے نہیں تو ہاں میرے لوگ نہ تو اٹھائیے قرآن پاک پڑھیے خالی میں ترجمہ سمجھا رہا ہوں جلدی میں ہوں بول کے ورنہ اس کا بہت ڈیٹیلز ہے تو آپ سمجھے. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے یہ نہیں ہے. سنیے محبت کرنے والے سرکار سے کیسے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر حضرت ابوبکر کے سامنے آ کے ذکر کرنے لگے ابا جان بدر کے معرکے میں بدر کا کیا معرکہ تھا ادھر 1000 کافر تھے ادھر 313 تھے. سن رہے ہیں آپ لوگ ادھر 313 تھے اور ان کے پاس نہ تلواریں تھی نہ ان کے پاس زرہ تھی نہ اونٹ تھے نہ گھوڑے تھے. وہ 1000 کافر تمام جنگ کے سامان سے لیس تھے بھرے ہوئے تھے ان کے پاس اور یہاں کچھ بھی نہیں تھی 8 تلواریں تھی لیکن 313 صحابہ جن کے پیٹ بھی بھرے ہوئے نہیں تھے سرکار کے اعلان پر سرکار کے خدموں پہ جان قربان کرنے کے لیے بدر میں آ گئے سرکار کے. اب بدر کا واقعہ ہے تو یہ بھی سن لیجئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے آپ یہ نہیں سنے ہوں گے ذکر میں نئی بات کر رہا ہوں یہ آپ کے علم میں نہیں ہے کوئی بھی نہیں بتاتا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولین کے صحابی ہیں. وہ کون ہے معلوم؟ ابو جہل کا پوتے ہیں. ابو جہل معلوم کتنا دشمن ہے. ابو جہل کا بیٹا تھا اتبا شیبہ یہ نام سنے ہوں گے نا بدر میں آئے تھے یہ اتبا ابو جہل کا بیٹا تھا. ابو جہل کے بیٹا اتبا کے بیٹے حضرت خشیم رضی اللہ عنہ تھے. دادا ایمان نے لایا بابا ایمان نے لائے حضرت خشیم ایمان لا لیے پہلے ہی دادا کو چھوڑ دیا. ابو جہل امیر و کبیر آدمی تھا. ابو جہل سارے کفار میں مکہ کا سردار تھا. ابو جہل کی بڑا زام چلتا تھا لیکن اب ایسے امیر دادا کو چھوڑ دیا امیر باپ کو چھوڑ دیا کس کی محبت میں اور حضرت خشیم رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ ہجرت کی ہے. آپ کے علم میں لا رہا ہوں یہ بات بھائی دین آسان نہیں ہے. آ کے خالی نماز کو بول دیے روزے کو بول دیے اور میلاد کی مخالف کرتے میلاد کرتے فجر کی نماز نہیں پڑھتے. میں بولا اس لیے تو پکڑتے میلاد کدھر باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میلاد میں ناچ رہے ہو اس لیے ناچ رہے. یہ باتوں میں نہ کو جاؤ اس باتوں میں جان نہیں رہی. حضرت خشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے. دادا کو چھوڑ دیا بابا کو چھوڑ دیے. بدر کے معرکے میں حضرت خشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بدر کے معرکے میں ساتھ تھے، بدر کا معرکہ ہوا، اور جب اتبا آیا تو حضرت خشیب آگے بڑھ کے مبادرت طلب کی، یعنی باپ کے مقابلے میں بولے آجا اب تیرے کو ماروں گا میں. سنو کان کھول کے، میلا بھی صاف کر لو آپ. باپ کے مقابلے میں آ گئے، سرکار نے روکا. حضرت امیر حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا اتبا کا. حضرت امیر حمزہ اتبا کو ختم کر دیا، لیکن پہلے بیٹے چلے گئے. حضرت خشیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. سن رہے نہیں؟ ہمارے باپ بولے کہیں کو جاتے میلاد کے جیسے انہوں بیٹھ گئے. ارے چھوڑو باپ کو، میلاد کو پکڑو. ہاں اماں بولے کہیں کو فاتحہ دلانا، اس واسطے نہیں دلانا، اماں کو چھوڑو فاتحہ دلاؤ. بھائی بولا کھڑے رہ کے سلام کہیں کو پڑھتے، بھائی کو لات مارو، کھڑے رہ کے سلام پڑھو. یہ حضرت خشیب کا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، سنتے جاؤ. اب آپ صحابہ کو چپ نہیں مانا جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی جنتی. کیا کہتے ہیں؟ ہر صحابی جنتی ہے. ہم علی والے ہیں، ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں. سنیے آپ، حضرت خشیب بابا کے مقابلے میں چلے گئے، سرکار نے روک دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، مر گیا. جب بدر کا معرکہ، سننے کی بات ہے. اب جب بدر کا معرکہ ہوا، جب بدر کے معرکے میں سرکار نے تمام مقتولین کو ایک گڑھے میں ڈال دیا. یہ تو یہاں تک سنیں. اور سرکار اس کے کنارے کھڑے کے بولے اللہ جو ہم سے وعدہ کیا پورا کیا، تم سے جو کیا پورا کیا. ایسے موقع پہ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ یہ مردے سنتے کیا؟ تو سرکار بولے عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ. تو مردے سنتے ہیں، جب کافر مردے سنتے ہیں تو مومن مردے بھی سنتے ہیں، جب مومن مردے سنتے ہیں تو ولی تو اور سنتے ہیں. اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں تو بغداد میں رہ کے غوث اعظم سنتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات. اور یہ میلاد میں منانے والے بولتے کیا غوث اعظم سنتے کیا؟ بولا تمہاری نہیں سنتے، ہماری سنتے. یہ ایمان ہے کہ نہیں آپ میں؟ تو وہاں حضرت خشیب ذرا پریشان تھے. سرکار نے نظر ڈالی حضرت خشیب پہ، جب آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں تو سرکار ان کو پلٹ کے کہنے لگے اے خشیب تم اس لیے بے چین ہو کہ تمہارا باپ مارا گیا اتبا؟ بولے سرکار ایسا نہیں ہے، میں اس لیے بے چین ہو رہا ہوں، میرا باپ اتنا عقل مند تھا، اتنا زیرک تھا، سارے عرب میں اس کی عقل مندی مشہور تھی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آپ کی غلامی میں کیوں نہیں آیا، ایمان کیوں نہ لایا. میرے کو یہ پریشانی ہے کہ آخر اس کی عقل میں کیسا فطور کیوں آ گیا. تو پتا چلا عقل مند ہو کے بھی رسول پاک کو نہیں پہچان سکتا. اس کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کی محبت کی ضرورت ہے. حضرت خشیب باپ کو نہیں دیکھے، ہاں ماں کو نہیں دیکھے. حضرت خشیب سب کو چھوڑ دیے، کمائے باپ کو، امیر باپ اب دادا کو چھوڑ دیے، سرکار کا ساتھ دیے، اور افسوس کر رہے ہیں تو اپنی باپ کی عقل پہ افسوس کر رہے ہیں. تو اس لیے سن لیجئے، اب جہاں میلاد کے جلسوں کو اگر باپ ماں روکے تو ان کو نہیں سننا ہے، سرکار کو سننا ہے. سمجھ گئے؟ اور یہی نہیں ہے، کیسے کہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک، جن سے کئی حدیثیں بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 100 سے زیادہ عمر ہوئی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں ام سلیم، بہت بڑا نام صحابیات میں. سرکار ان کے گھر میں ایسا جاتے تھے جیسے اپنے گھر میں جاتے. سرکار ان سے مانگتے تھے کھانا نہیں کھایا دیو بول کے. اتنی محبت ام سلیم کے گھر سے. سرکار ان کے گھر میں کبھی خیل اللہ فرما لیتے تھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. اور حضرت ام سلیم جب سرکار آرام فرماتے تھے
تو سرکار کو جو پسینے مبارک نکلتا تھا نا اس کو حضرت شیشی میں لے کے بھرتے تھے. سرکار نے پوچھا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں آپ, میرے پسینے کے شیشے میں بھر رہی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جو غریب دلہنیں ہوتی ہیں نا ان کا عطر لگانے کو نہیں ہوتا ہے تو میں یہ پسینہ ان کو لگا دیتی ہوں. یہ محبت ہے صحابیات کی سرکار کے ساتھ. ہاں بھائی تبرک کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ام سلیم کا واقعہ سنو. جب حضرت انس بن مالک جو حضرت انس کے باپ ہے وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مدینہ آنے سے پہلے ایمان لا چکی تھی. تو مالک کو سمجھایا, انہوں نے نہیں مانا تو انہوں کیا کرے مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے اور مالک وہیں مر گئے, ایمان نہیں لائے تھے. تو جب سرکار مدینہ طیبہ میں آئے حضرت ام سلیم نے 10 سال کے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں لے کے گئے کہ یا رسول اللہ یہ میرے 10 سال بچے کو قبول کر لیجئے, یہ آپ کی خدمت کرے گا. 10 سال کے بچے کو چھوڑ دیے, حالانکہ خود بیوہ ہیں, 10 سال کے بچے کو پابند کر دیا کہ رسول کی بارگاہ میں جانا, سرکار کی خدمت کرنا, سرکار جو بولے سننا. حضرت انس 10 سال کی عمر سے سرکار کے پاس موجود ہے. سرکار ان سے لاڑ میں کیا کہتے تھے معلوم؟ 2 کان والا. سرکار ان کو لاڑ کرتے تھے, کہتے میرا بیٹا ہے. سن لو یہ بھی حدیث. حضرت انس کو سرکار فرماتے تھے میرا بیٹا, اور کہتے تھے لاڑ سے کہتے تھے 2 کان والا, اور انس کے بجائے 19 بولتے تھے سرکار. سنے کبھی ایسی باتیں؟ یہ محبت تھی. ہاں, اور 8 سال کی عمر میں چھوڑ دیے. یہ نہیں دیکھے میرے گھر کا کام کون کرے گا, میں بیوہ ہوں میرا کیسا ہوں گا, اس کو کہیں کام پہ رکھاؤں گا, سرکار کی خدمت میں چھوڑ دیے. ارے آپ تو کیا کریں, آپ کے ماں باپ تو آپ کو میراث کے لیے چھوڑ دینا 12 دن, آپ کے ماں باپ تو آپ کے لگا دینا اس کام کے لیے. آپ کے ماں باپ کو اگر اجر ہونا ہے, آپ کے ماں باپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہونا ہے تو اپنے بچے کو میلاد کے کام میں لگا دینا, میلاد کا جلسہ کرنے پیسے دینا. ماں باپ یہ کام کریں اس دور میں تو وہ ماں باپ سرکار کی شفاعت کے مستحق ہوں گے. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنیے, محبت دیکھیے. آپ ذرا جب بیوہ ہو گئی تو مختلف لوگ پیغام بھیجنے لگے, ہم آپ سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میرے بیٹا ابھی بالغ نہیں ہوا, جب بالغ ہوگا تو میں سوچوں گی. حضرت ابو طلحہ انصاری, یہ بہت بڑا نام ہے, یہ حدیثوں میں آپ کو ملے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری, ان سے بھی حدیث مروی ہے, یہ بہت بڑے صحابی تھے, وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جب حضرت ام سلیم نے کہا کہ میری اور آپ سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے, آپ کافر ہیں, میں رسول کی غلام ہوں, اگر آپ میرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی غلامی میں آ جائیں. تو حضرت ابو طلحہ انصاری جب یہ پیغام ان کو پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ام سلیم صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ان کا کیسا ساتھ ہو سکتا ہے, وہ رسول کے غلام, ہم رسول کے غدار, یہ بات صحیح ہے. تو وہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئی نکاح کرے تو مہر کیا بندھا, مہر کیا بندھا, مہر کیا بندھا, توجہ دلانے کے لیے بول رہا ہوں, اب توجہ کیجیے آپ میری طرف. مہر میں کیا, مہر میں انہوں نے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیے, مہر میں سونا چاندی نہیں لیے, مہر میں جائیداد نہیں لیے, بینک بیلنس نہیں لیے, مہر میں کچھ بھی نہیں لیے. بولے میرا مہر یہی ہے کہ تم ایمان لا لے. ایمان یہ چیز ہوتی ہے میرے دوست, صحابہ سے سیکھو, صحابیہ سے سیکھو. آپ تو چائے کی پیالی میں ایمان دے رہے ہیں, آپ تو بریانی میں ایمان دے رہے ہیں, آپ رشتہ داری میں ایمان دے رہے ہیں, آپ دوستی میں ایمان دے رہے ہیں. ہماری دوستی, ہماری رشتہ داری اور محبت رسول کی بنیاد پر ہو. ماں بھی ہے تو محبت رسول کی بنیاد پر, باپ بھی ہے تو محبت رسول کی بنیاد پر. کیا مہر رکھا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اس سے زیادہ عظیم مہر کسی کا نہیں ہے دنیا میں جو مہر ام سلیم کا مہر ہے. تعریف کرنے لگے وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ. اور یہ حضرت انس کیا کرتے تھے,
اب یہ بات بھی سن لیجیے، آپ میلاد منانے والے ہیں نا، ہم کو بول رہے ہیں جھنڈے کہیں کو اٹھا رہے ہیں، ہم کو بول رہے ہیں جلوس کہیں کو نکال رہے ہیں، ہم کو بول رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کیوں بول رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے کہیں کو لگا رہے ہیں، یہ جلوس بچے کہیں کو نکال رہے ہیں، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ گلیوں میں جلوس کیوں نکال رہے ہیں، یہ میدانوں میں جلوس کیوں نکال رہے ہیں، یہ سڑکوں پہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آ گئے تو حضرت انس آگے بڑھ گئے، جھنڈے اٹھا کر بچوں کو لے کے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے لگ گئے، گلیوں میں پھر کر مرحبا یا رسول اللہ کہتے تھے حضرت انس بچوں کو لے کے۔ تو بچوں تم لوگ ابھی ایسی کرو، حضرت انس کی سنت پوری کی۔ اور یہ فرماتے تھے حضرت انس، سرکار کے مدینے میں آنے کا دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے، سرکار کی آمد سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے۔ تو حضرت انس اٹھا کر یا بچوں کو جمع کر کے گلی گلی پھرتے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یہ صحابی کا عمل ہے، یہ حضرت انس کا عمل ہے۔ اب نہیں پوچھنا ہمارے سے صحابہ کرے نہیں کرے، صحابہ نے جو کچھ کیا تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو جلوس نکالنا ہے، اس سے زیادہ جلسے کرنا ہے، سمجھے؟ اب کوئی ماں باپ روکتے ہیں، اب کوئی بہن بھائی روکتے ہیں، اب کوئی ساس سسرے روکتے ہیں، اب کوئی رشتہ دار روکتے ہیں، تو ہم رشتہ داروں کو ماں باپ کو نہیں دیکھیں گے، مصطفیٰ کے جلوس اور جلسے کو دیکھیں گے۔ سمجھ میں آگئی بات ہے؟ کچھ ڈاؤٹ ہے؟ ہاں، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد۔ اور میں سنا رہا تھا کہ حضرت انس گلی گلی پھر کے سرکار کی آمد کا نعرہ لگاتے تھے، یہ حضرت انس کی سنت ہے۔ اس لیے تو سرکار نے اتنی دعا کی کہ ان کے مال میں بھی کثرت ہوئی، ان کی عمر میں بھی کثرت ہوئی، 100 سے زیادہ عمر، 120 سال سے بھی زیادہ عمر شاید ان کی ہوئی، یہاں تک کہ یہ پپوٹے آپ کی آنکھوں پہ آ جاتے تھے، جب کسی کو دیکھتے تو یہ پپوٹے اٹھا کے دیکھتے تھے۔ اتنی عمر حضرت انس کی ہوئی، اور مال بہت آیا آپ کے پاس، اولاد بھی ہوئی، 100 آپ کے پوتا پوتی تھے سرکار کی دعا سے۔ جب میلاد کا جشن مناتے ہیں نا تو عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت بھی مل جاتی ہے، طاقت بھی آ جاتی ہے، مال بھی آ جاتا ہے، جائیداد بھی بن جاتی ہے، باغات بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ حضرت انس نے ہمارے کو بتا دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے آئے، ارے بدر کے معرکے میں تو عبد الرحمن بن عوف نے اپنے باپ کی گردن لا کے رکھ دی سرکار کے سامنے۔ سرکار بولی یہ کیا ہے؟ بولے میرا باپ ہے، آپ کا دو گستاخ ہے، گردن اڑا دیا ہوں۔ یہ محبت ہونا سرکار سے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے تھے اس زمانے میں بدر کے وقت، آگے بولے یا ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں چاہتا تھا تو آپ کو فوراً ہی وہاں رخصت کر دیتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا سن لیجئے، یہ بیٹا بیٹی باپ ماں سب قربان رسول کے قدموں پہ۔ کیا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ بیٹا وہ تم تھے جو تلوار روک لیے، اگر تم میری تلوار کے سامنے آ جاتے تو میں یہ نہیں دیکھتا تھا میرا بیٹا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرا خون ہے، تلوار چلاتا تم کو دنیا سے رخصت کر دیتا تھا۔ یہ جذبہ ہے ایمانی کہ سرکار پہ بیٹوں کو قربان کر دینا، جائیداد کو قربان کر دینا۔ تبوک کا مرحلہ ہے، سرکار ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے تیاری کرو، ہر کوئی نہ کوئی لا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر تو پورا سامان لے کر آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے، یہ تو سنانا مقصود نہیں ہے، جب پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے گھر میں اللہ رسول کو چھوڑا ہے، بلبل کو پھول تو پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو جب عہد کا تبوک کا محاورہ ہے، ایک مائی ایک عورت صوفی کپڑے میں لپٹ کے کوئی شائع لا کے سرکار کے سامنے رکھ دی، سرکار نے کھول کے دیکھا تو 1 دن کا بچہ ہے۔ بچوں کو ایسا تیار کرتے تھے پہلے کے صحابیات، یہاں بولے جلسے میں نکو جاؤ، جلوس میں نکو جاؤ، دنیا کا کام ہوگا، کل کام کو جانا ہے تمہارے کو، ہمارے کو لا کے پیسہ دو، ایسا کرو۔ یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔
وہ ماں باپ کیسے تھے؟ لا کے بچے کو رکھ دیے. سرکار بولے اس کو کیوں لائے؟ بولے سرکار میرے پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ سرکار سے کہنے لگا حضور قبول فرما لیجئے اس قربانی کو. آپ پہ بغیر تیر آ گئے نا اس کو سامنے کر دینا. یہ جذبہ تھا صحابیات کا. چھوٹے چھوٹے بچے جب جنگ کی تربیت ہوتی تو ایسا کیا ہے، سرکار ان کو روک دیتے تھے جاؤ تمہاری ابھی عمر نہیں ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بچے اپنے پہنچا پہ ٹھہر کے بولتے تھے سرکار میرے خط کو دیکھو، میرے خط کو دیکھو. ان کے ماں باپ بولتے تھے جاؤ سرکار کے ساتھ، پیٹنے بتانا، یا تو شہید ہو کے آنا یا تو غازی ہو کے آنا. ارے آج کل کے بچے تو خالی جلسے کر رہے ہیں نا جی، جہاد میں لے جا رہے ہیں ان کو، ہاں مرنے کو لے جا رہے ہیں. یہ تو زندگی کے کام کر رہے ہیں نا. یہ جو پکوان کر رہے ہیں، یہ جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ جو روشنی کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو راتیں گزار رہے ہیں نا. یہی راتیں کام آئیں گی اور بخشش ہو جائے گی. یہی راتیں کام آئے گی اور بخشش ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو جواب دیا تم سامنے ہوتے تو میں گردن ہی اڑا دیتا تھا. بیٹا کدھر بات کر رہے؟ رسول کی غلامی میں باپ بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا، رسول کی غلامی دیکھی جاتی ہے. ایک آخری واقعہ سن لیجئے حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو تماچا مار دیا. ایسے کئی واقعات سننے میں ملیں گے آپ کو. یہ علماء چھپا رہے ہیں اور آپ کو بزدل بنا رہے ہیں. اس لیے ہمارے بحرون سرکار نے لکھا یہ لوگ خود ڈرنے والے ہیں، اس لیے انہوں بھی اچھے، انہوں بھی اچھے، انہوں بھی اچھے بولتے ہیں. اچھا وہی ہوتا ہے جو رسول سے محبت کرتا ہے. اس لیے لڑتے رہے. سرکار بحرون نے فرمایا کہ موت ایک وقت آتی ہے، مرو تو رسول اللہ کی محبت میں مرو. آپ کی شان میں ہے بے ادبی، بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، اس پہ قائم دائم رہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قحافہ ابھی جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کے والد محترم تھے، تھپڑ مار دیا باپ کو. انہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے کہ ابو بکر نے مجھے تھپڑ مار دیا، باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا. سرکار نے حضرت ابوبکر کو بلایا، بولے کہ اے ابو بکر یہ کیوں حرکت کرے، باپ کو مارتے کیا، باپ کا مقام نہیں معلوم؟ حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ خالی تھپڑ مارو، اگر تلوار رہتی تو گردن اڑا دیتا تھا. ارے بولے ایسے کیا بات ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو برا کہا ہے، آپ کی گستاخی کی ہے، اس لیے مارا ہوں. اگر تلوار ہوتی اڑا دیتا. سرکار خاموش ہو گئے. تو اللہ نے جواب دیا، وہ سنیے جواب. یہ آیت نازل ہو گئی باپ کو مارے. سنو نوجوانوں، سرکار کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے نہ جائیداد ہے، نہ جان ہے نہ روح ہے، سب فدا سرکار پر ہے. ہاں بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے، محمد مصطفیٰ کی ایک الفت لاکھ دولت ہے. اس لیے حضرت بیرون سرکار نے فرمایا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کلید ظہور جہاں ہے محمد. ہاں خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی. بیرون نے بھی لکھا ہے اس کو. یہ ہے کہ سرکار نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، نہ باپ نہ باپ. ماں باپ کا ادب کون سکھائے؟ بیوی کا مقام کون سکھائے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ کون بولے؟ سرکار سنائے. ورنہ لوگ باپ کو ماں کو ٹھوکرے مارتے تھے. تم کو ماں باپ کو جو عزت مل رہی ہے وہ سرکار کے صدقے میں مل رہی ہے. تو ماں باپ تم بھی سرکار کے صدقوں کو سمجھو، خود بھی میلاد مناؤ اور بچوں کو بھی میلاد منانے کا جوش عطا کرو. سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، باپ کو تھپڑ مارا. سرکار نے کہا ہاں تم نے کیوں مارا؟ کہا تلوار ہوتی تو اڑائی دیتا تھا، تلوار نہیں تھی اسی لیے تماچا مارا ہوں، کیونکہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. سرکار نے تو خاموشی اختیار کی. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ سننے کو تیار ہیں؟ دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ بھوک تو نہیں لگ رہی؟
तबर्रुक का इंतज़ाम है, वो भी चिकन बिरयानी है। गलत तो नहीं बोल दिया है? नहीं है? मैं बोला बिरयानी आप खिलाए, बगाना खाना जो भी खिलाए। अगर सरकार की मोहब्बत में उन्होंने हमारे को पानी भी पिला दिए तो वह हमारे लिए रहमत ही रहमत है। अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को। मुझे आज खुश कर दिए, ये सजा के बता दिया मोहब्बत रसूल क्या होती है। इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें बिल्कुल नई है, कोई नहीं बताता जो मैं बता रहा हूँ आपको। सुने आप तो अब तक बोलिए, सुनिए ये तहकीकी बातें, आपके जोश को बुलंद कर रहा हूँ। आज इसी चीज़ की ज़रूरत है। आपकी नमाज नहीं देखी जाएगी, आपकी मोहब्बत रसूल देखी जाएगी। सुन लो हमारी बात। ऐसे दलाइल की भरमार कर सकता हूँ अगर आप बैठे फजर तक तो, मगर कौन बैठता फजर तक? इसलिए अब आप आखिरी मरहले में आके सुन लीजिए। ये सूरह मायदा की आयत है, सूरह मुजादिला, माफ करना, आयत नंबर 22, 22वीं आयत, पारा नंबर 25, 28। जरा मेरे कहना ऐनक नहीं है, वो बराबर दिख रहा नहीं। आयत नंबर 22, 22, सूरह मुजादिला, पारा नंबर 28। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, ला तजीदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युआदूना मन हाद्दल्लाहि व रसूलहु वलौ कानु अबाउहुम अबनाउहुम व इख्वानुहुम व अशीरतहुम उलाइका कुंता फी कुलूबिहिम लिल ईमान व अय्यदहुम बिरूहि मिनहु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फीहा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। आयत बहुत बड़ी है, आप समझे? कुछ तो अरबी आई थी तो समझे होंगे ना? समझे नहीं समझे तो समझो, बोलो नहीं तो नहीं। मुंडी ना को हिलाओ खाली पी के, लोग खाली मुंडी हिला देती है। उसके बाद जाकर हमको ये तो मालूम था, छूट गई को बोल रहा हम यहाँ क्या मिलेगा, मालूम है तो मालूम है, बोल रहा नहीं है तो नहीं है। शर्माने की बात नहीं, आपको मालूम ही नहीं है ये बात। आपको कौन बताने वाला है? आपको तो बोले नमाज पढ़ो मिलाद छोड़ो। नमाज नहीं पढ़ते मिलाद मनाते, मतलब ईश्वर से मनाते। अब क्या जवाब है मेरे को देवा के? कोई मौलाना आके पूछते तो इसका जवाब उसको दूंगा मैं। नमाज नहीं पढ़ते, दरगाह को जाते, मौला ईसा से जाते। अब जवाब मेरे कने आके सुन लो। हाँ, ये किसको बोल रहे हैं आप? बिरयानी खाते, फातिहा देते, खवाली सुनते, हाँ, नमाज नहीं पढ़ते, मतलब ईसा से करते रहे यार। हाँ, बराबर हम सरकार के नाम पे बिरयानी खाएंगे, बराबर खवाली सुनेंगे, बराबर या रसूलल्लाह कहेंगे और सरकार का दामन थामे रहेंगे। हाँ, क्योंकि हमको मालूम है जब तक मेरे हाथों में था सरकार का दामन, जब तक के मेरे हाथ में था दामन मुस्तफ़ा, यही गर्दिश ज़माना मेरे पांव चूमती थी। जब तक मेरे हाथों में था मुस्तफ़ा का दामन, यही गर्दिश ज़माना मेरे पांव चूमती थी। जब सरकार का दामन छुड़ा दिए लोग नमाज के नाम पे, सरकार का दामन छुड़ा दिए रोजे के नाम पे, सरकार का दामन छुड़ा दिए तौहीद के नाम पे, सरकार का नाम छुड़ा दिए, दामन छुड़ा दिए हमारे हाथों में, ये बोल के कि दीन है। तो जब से दामन मुस्तफ़ा छुड़ गया ना नमाज रही नहीं है। जो दामन मुस्तफ़ा को थाम के नमाज पढ़ा वो बहरुल उलूम हो गया, वो इमाम अहले सुन्नत हो गया, वो गौसे आदम हो गया, वो ख्वाजे आदम हो गया, वो इमाम आदम हो गया, वो सिद्दीक़ अकबर हो गया। समझ रहे हैं किसको? क्या नमाज बोल रहे हैं? नमाज क्या है मेरे से पूछो आके आप, मैं बताऊंगा। किसको दे रहे हैं धोखा? है आपको धोखे से छुड़ा रहा हूं। नमाज तो हम भी पढ़ते, अभी नमाज पढ़ के बैठे, पढ़े कि नहीं पढ़े? सुन्नी नमाज पढ़ता, इनकी तो नमाज भी कबूल नहीं होती, इसलिए इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। अब पढ़ेंगे आप इनके पीछे नमाज? देखिए अब तर्जुमा कर रहा हूं मैं आपको, इबारत तो मैंने सुना दी। ये सूरह मुजादिला आयत नंबर 22 पारा नंबर 28, इसका तर्जुमा पेश कर रहा हूं। तुम उन लोगों को ना पाओगे जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो, यानी जो अल्लाह और आखिरत पर यानी ईमान वाला है, कि उनको तुम ऐसा नहीं पाओगे, नहीं देखोगे कि दुश्मनाने खुदा और रसूल से दोस्ती रखते हो। ईमान वाला खुदा और रसूल के दुश्मन से दोस्ती नहीं रखता, ये अल्लाह कह रहा है।
اب آپ دیکھ لو، آپ کی وہابیوں سے دوستی، آپ کی جو ہے معتزلیوں سے دوستی، آپ کی خارجیوں سے دوستی، آپ کی جو ہے رافضیوں سے دوستی، آپ کی مہدیوں سے دوستی، آپ سب کے یہ خدا رسول کے دشمن ہیں۔ اگر ثابت کرنا آگے بات کرو میرے سے، آپ کیسا بولے میں بتاؤں گا۔ انہوں تو کلمہ پڑھتے نا، کلمہ پڑھ کے بھی منافق ہیں یہ۔ اس لیے باری جاویزان نے فرمایا سوائے اہل سنت جماعت کے قدیم سے چلا آ رہا ہے، سوائے اہل سنت جماعت کے باقی باطل ہے۔ اس لیے میں تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ آپ سمجھتے؟ یہ رافضیوں کو، یہ مہدیوں کو، یہ وہابیوں کو، یہ نجدیوں کو، یہ تبلیغ جماعت کو، جماعت اسلامی کو، اہل حدیثوں کو میں مسلمان نہیں سمجھتا۔ آپ سمجھتے؟ ہاں، اللہ سلامت رکھے۔ ہم ان کا کلمہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے تو میلاد مناتا ہے کہ نہیں مناتے دیکھتے، محبت رسول۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ اور آخرت کو ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتے، ان سے دوستی نہ رکھتے، اور چاہے ان کے باپ ہوں۔ سنیے، اللہ گنا رہا ہے یہ بات، پہلے سنیں نا، باپ دادا سن لیے نا قرآن کی روشنی میں، چاہے ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کنبے و خاندان والے ہو، خدا نے ان کے دلوں میں ایمان نشر دیا۔ سنیے یہ بات،